السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ محترم دینی اور اسلامی خواتین اسلام اور میرے آواز سننے والے دینی بھائیوں، دعوت اسلام اور سائنس، قرآن کے زندہ معجزات دعوت اسلام میں ہم کیسے کام لا کر دین کی جانب غیر لوگوں کو ہم اسلام کی جانب راغب کر سکتے ہیں، اس عنوان پر گزشتہ چہارشنبہ میں نے آپ کے سامنے اس کی پہلی کڑی پیش کی تھی۔ آج الحمدللہ اس کی دوسری اور آخری کڑی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم نے پہلی کڑی میں یہ قرآن کے آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات قرآن میں ایسے ظاہر کر رکھا ہے جسے آج کی سائنس اسے عیاں کر کر حیران ہے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور ہے، جیسے انگلیوں کے پور ہیں اور دنیا کی بگ بینگ کے ذریعے دنیا کا وجود ہے، اور اسی طرح مکھی کا پانی میں گرنے کے بعد اس کی بیماری اور اس کی شفا کی راز ہے، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دینے کا راز ہے، اور زمین جو گول نہیں بلکہ شتر مرغ ہے، اور اسی طرح بچے کی تخلیق کے مرحلے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی اور شہد کی مکھی کے اندر کیا معجزات رکھا ہے، اور سمندروں کے اندر کھارے پانی اور میٹھے پانی کے کیا معجزات ہیں۔ آج الحمدللہ اس سے ہٹ کر کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان آیات کو آپ نوٹ کریں تاکہ آگے چل کر ان آیات کے ذریعے ہم دنیا والوں کو دین کی جانب دعوت دینے میں، ہمارے دعوت میدان میں ہم کو بہت ہی زیادہ آسانیاں پیدا ہو سکے۔ جب بھی ہم دعوتی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور ہماری محنت کا صلہ اللہ دے گا، لوگوں کو ہدایت بھی اللہ دے گا۔ بس ہم کو قرآن میں غور و تدبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتذکرون، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کیا تم میری قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تیسری جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن بالکل آسان کر دیا۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والا؟ ہم ہی چاہیے آج قرآن کو دنیا کے یہود، دنیا کے نصرانی، دنیا کے سائنٹسٹ اس کے ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں دنیا کے اندر سائنسی حقائق تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم اتنی بہترین اتنی نایاب کتاب کو اپنے مصحف کے اندر ہم روزانہ ٹیلی ویژن اور موبائل گھنٹوں سے دیکھتے ہیں، گھنٹوں سے بیکار کے ویڈیو اور گیم تو کھیلتے ہیں، لیکن قرآن 5 منٹ کے لیے تلاوت کرنے اور 5 منٹ اس کا ترجمہ پڑھ کر اس میں غور و تدبر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں قرآنی آیات کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، آپ کے دل کو، آپ کے ذہن کو اللہ ایمان اور ہدایت کی روشنی سے کھول دے گا۔ نہ صرف آپ کو اللہ ہدایت دے گا، آپ کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت کا سرچشمہ اللہ بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مخلوقوں میں پرندوں کی تخلیق، پرندوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اس کے اندر کے جو معجزات ہیں، دنیا ایک ایک پرندے کے ایک ایک معجزے کو دیکھ کر حیران ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ جو پرندوں جیسا دل رکھیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ افئدتہم کافئدۃ الطیر،
پرندوں جیسا دل رکھنے والے یدخلون الجنہ، قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ پرندہ صبح سویرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اڑ تعالیٰ اسے اس کے چونچ میں دانہ پانی دے کر اللہ اسے روانہ کرتا ہے۔ بالکل پرندوں جیسے اگر ہم بھروسہ کریں، اللہ ہم کو بھی غیب سے رزق دے گا، اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اسباب اللہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی 79 نمبر آیت میں کہتا ہے پرندوں کے بارے میں، اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ کس میں؟ پرندوں کی تخلیق، پرندوں کے اڑنے اور پرندوں کی رزق تلاشنے میں بہت سارے معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ ملک آیت نمبر 19 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پر پھیلاتے اور سکڑتے ہوئے کیا نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے، جو ان کو فضاؤں میں اڑا رہا ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا محافظ ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج دنیا کے اندر ایسے عجیب و غریب پرندے ہیں جو سینکڑوں میل اڑ کر جاتے ہیں، سینکڑوں میل اڑ کر جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ ان آیات کے اوپر تدبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پرندے جو فضائے آسمانی میں کافی اونچائی پر اڑتے ہیں، ایک فلائٹ، ایک ایروپلین جہاں سے وہ ٹیک آف کر جہاں تک وہ اپنی منزل تک جا کر لینڈ کرتا ہے، ایک فلائٹ، ایک ایروپلین، اسے سیٹلائٹ کے ذریعے، دنیا کے گوگل میپ کے ذریعے جہاں سے اس کی اڑان بھرنا ہے اور جہاں پر اس کو اتر کر لینڈ اپنی فلائٹ کو کرنا ہے، وہاں تک کا پورا گوگل میپ اس کے اسکرین کے اوپر، پائلٹ کے سامنے اسکرین کے اوپر سیٹلائٹ کے ذریعے اور ایئرپورٹ کے منتظمین کے ذریعے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم کو یہاں اتنی مقدار پر اونچائی پر اپنے فلائٹ کو اڑانا ہے، اب تم کو اپنے فلائٹ کو اس موڑ پر گھمانا ہے، اب تم کو یہاں اتارنا ہے، یہاں اتنے منزل پر آپ کو لے کر آنا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ نے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کی ڈائریکشن سیٹلائٹ اور ایئرپورٹ کے ذریعے، گوگل میپ کے نقشے کے ذریعے اسے بتایا جاتا ہے۔ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے کون کون سے فلائٹیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، ہر فلائٹ سے اسے کتنی دوری بنائے رکھنا ہے، کتنے مقدار پر اس کو تیزی سے دوڑانا ہے اور کتنے مقدار پر لینڈ سے پہلے اپنی رفتار کو کم کرنا ہے۔ یہ پوری ڈائریکشن کے ساتھ وہ اڑ کر اپنی منزل پر اترتا ہے۔ لیکن سوچ کر دیکھو، ایک پرندہ جب اڑتا ہے کافی اونچائی پر، کافی ہزاروں فٹ اونچائی پر جب وہ پرندہ اڑتا ہے، اسے کون ہے منزل دکھانے والا؟ اسے کون ہے؟ رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، بارش کے موسم میں ہو یا برفیلے موسم کے مقام پر ہو، ہر جگہ پر یہ پرندے جب بھی اڑتے ہیں رات کے اندھیرے میں، کوئی نہیں ان کو ڈائریکشن بتانے والا، اللہ ہے جو ان کو ان کی منزل کی جانب اڑا کر لے جاتا ہے۔ سائنٹسٹ ایک ایک پرندوں پر حیران ہیں کہ ایک ایک پرندے کے اوپر ویڈیوگرافی کرتے ہوئے کہ کئی پرندے اپنے موسم میں، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے
साहिली समंदरों पर अपने मौसम में वहाँ का अनाज ख़त्म होने के बाद हज़ारों मील का सफ़र करके वो दूसरे कंट्री को उड़कर जाते हैं और 6 महीने वहाँ रहकर अंडे देकर अपने बच्चों को बड़ा करके फिर वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। एक एक उनका मौसम होता है कि फ़िज़ाई मौसम में अपने मुकाम पर, बारिश के मौसम में किसी और कंट्री में, और धूपकाले के मौसम में किसी और कंट्री में। कौन है इनको मंजिल की जानिब रहनुमाई करने वाला? हज़ारों मील आसमान में उड़कर जाने के बाद अपने खुराक और अपने बच्चों को अंडे से खारिज करने के बाद फिर अपने मुल्क को वापस लौटते हैं, रास्ता भी नहीं भटकते, बराबर अपनी मंजिल तक जा पहुँचते हैं। अल्लाह कहता है कौन है इनको इनकी मंजिल की जानिब रहनुमाई करने वाला? शाहीन परिंदा जो सारे परिंदों का सरदार माना जाता है, आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला परिंदा। शाहीन परिंदे के बारे में आता है कि ये परिंदा 80 साल अपनी ज़िंदगी गुजारता है। 80 साल। जब इसकी उम्र 40 साल के करीब आती है तो ये 40 साल तक उड़ान भर भर कर इसके परों में धूल जमकर बहुत सारी जगहों से इसके पर निकले रहते हैं, इसको उड़ान भरने में तकलीफ़ होती रहती है। पंजों से शिकार कर कर करके इसके पंजे नोकीले जाकर बिल्कुल इसके पंजे खुरददार यानी मुंडे हो जाते हैं। इसके पंजों की नोकीली धार ख़त्म हो जाती है और इसके चोंच से नोच नोच कर खाकर इसके चोंच की नोकीली धार भी ख़त्म हो जाती है। फिर ये परिंदा 4 से 6 माह की खुराक पहाड़ों के काफ़ी ऊंचे मुकाम पर किसी चट्टानों में अपनी खुराक को जमा करता है 4 से 6 माह की। उसके बाद ये शाहीन परिंदा अपने पहाड़ों में जाकर 40 साल के बाद अपने चोंच को ज़मीन पर पटक पटक कर अपनी चोंच निकाल देता है। उसकी नई चोंच निकल आती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला, जब उसे नई चोंच आती है तो उस नई चोंच के ज़रिए अपने नाखूनों को निकाल फेंकता है, अपने बदन के सारे परों को वो निकाल फेंकता है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उसके नए पर निकल आते हैं, नए नाखून निकल आते हैं, तो इतने मुद्दत में 4 से 6 माह का अरसा होता है। ये 4 से 6 माह में कहीं शिकार नहीं करता। वो 4 से 6 माह की खुराक अपने पास महफूज रखकर उसके बाद नए पंख, नई चोंच और नए पंजों के ज़रिए अपनी उड़ान भरकर फिर से शिकार करके मज़ीद वो 40 साल जीता है। कौन है इसे ये बताया, ये सिखाया? ये अल्लाह ही है जो इन परिंदों के ज़रिए दुनिया वालों के सामने इबरत के निशान अल्लाह दिखाता है। इसी तरह एक परिंदा है आर्कटिक टर्न। ये परिंदा शुमाली अमेरिका के जजीरों से उड़ता है समंदर के, और जनूबी अफ्रीका के जंगल या उनके साहिली समंदर पर आ पहुंचता है। कितने किलोमीटर उड़ान भरता है ये परिंदा? 90,000 किलोमीटर उड़ान भरता है 19 दिन के अरसे में। एक बार वो समंदर के ऊपर उड़ना शुरू किया तो दरमियान में लैंड करने के लिए इस परिंदे को ना कोई जजीरा है, ना कोई आयरलैंड है, ना कहीं ये उतरता है, ना ये अपनी थकावट दूर करता है। रात दिन 19 दिनों तक ये उड़ता है। साइंसदानों ने इस परिंदे को लेकर तहकीक किया कि कैसे ये इतनी ऊंची उड़ान 19 दिन तक उड़ सकता है। ना रुक रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना नींद कर रहा है, उड़ान उड़ान। रात हो तब भी उड़ना, दिन हो तब भी उड़ना, बारिश उतरे तब भी उड़ना, बर्फ़ गिरे तब भी उड़ना। कौन है इसे जो डायरेक्शन बता रहा है? अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के ऐसे कुदरती मोजज़ात को देखने के बाद इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। साइंसदानों ने आर्कटिक, तो वो लोग हैरान हो गए। इसके पेट के अंदर एक बड़ा मैदा होता है, उस मैदे में 19 दिन की ग़िज़ा लेकर ये उड़ता है, अपने चोंच से निकालता है, उसे चबाता है, फिर दूसरे मैदे में पहुंचाता है, उड़ता रहता है, खाता है और 19 दिन की खुराक अपने पेट में लेकर उड़ता है। फिर साइंसदानों ने इसका दूसरा मुजज़ा ये जाहिर किया, इसके भेजे के, इसके सर में जो भेजा है, आधा भेजा 1 घंटे के लिए सुलाता है तो आधा भेजा जागता है, फिर
بائیں جانب کا آدھا بھیجا جب اس کو سلاتا ہے تو دائیں جانب کا آدھا بھیجا یہ جگا کر اڑان بھرتا ہے، یہ سوتا بھی ہے اڑان بھرتا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی افسانے یا جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ کے معجزات بھرے ایسے قدرتی پرندے موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے اولم یروا الی الطیر، کیا تم ان پرندوں کی جانب نہیں دیکھتے؟ اللہ نے کیسے کیسے معجزے رکھا ہے ان پرندوں کے اندر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک سائنسدان ہے امریکہ کا جس کا نام ہے ہمبرگر، یہ ایک کتاب لکھا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے پاور اینڈ فریجلٹی، اس کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ ایک پرندے کا نام ذکر کرتا ہے سائنٹسٹ، اس پرندے کا نام ہے مٹن برڈ۔ کیا ہے؟ مٹن برڈ اس پرندے کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مٹن برڈ بحر الکاہل سمندر کا ایک نام ہے، 7 سمندروں میں بحر الکاہل کے جزیروں میں یہ پایا جاتا ہے۔ یہ اپنے مکان کو تبدیل کرنے کے لیے 24,000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 6 دنوں میں طے کرتا ہے۔ 24,000 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 6 دن میں طے کرتا ہے۔ 6 مہینے وہاں پر رہ کر انڈے ڈال کر اپنے بچوں کو نکال کر اسے تھوڑا بڑا کر کے پھر وہ اپنے مکان کو واپس لوٹتا ہے۔ یہ اب آئیے اللہ تعالیٰ کے کرشموں میں ایک اور ایک کرشمہ، آسمان میں یہ جو بادل ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکم بادل، یہ پانی کے بادل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو 4 بڑے برگزیدہ فرشتوں کو بنایا، جبرائیل انبیاء کی جانب وحی لانے والے، میکائیل اللہ کے حکم سے بارشیں برسانے والے، اور اسرافیل اللہ کے حکم سے ناخور میں سور پھونک مارنے والے، اور ملک الموت بندوں کی مخلوق کی روح قبض کرنے والے۔ میکائیل علیہ السلام بارشیں برسانے والے، ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ اتنے مقدار پر بارش برسانا ہے تو یہ اپنے ماتحت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، وہ سارے فرشتے بڑے بڑے بادلوں کو کوڑے سے مار مار کر ہانک کر لے جاتے ہیں کہ چلو تم کو فلاں جگہ برسنا ہے۔ اب وہ بادل برستے ہیں۔ یہ بادل بنتے کیسے ہیں؟ سائنسدان آج 80 سال پہلے 90 سال پہلے یہ ظاہر کرتی ہے دنیا والوں کے سامنے کہ آسمان کے سورج کی گرمی جب ندیوں سمندروں پر پڑتی ہے تو یہ پانی گرم بھاپ کی شکل میں آسمانوں میں اڑتا ہے اور یہ بھاپ جا کر آسمان میں بادل بن جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہم کوکر میں کوئی پانی گرم کریں یا کوئی کھانا بنائیں، جب کوکر کو نکالیں یا کسی برتن میں ہم پانی ابالیں، پھر وہ برتن کا ڈھکن ہم نکالیں تو جس طرح اس ڈھکن میں پانی کے قطرات جمے رہتے ہیں، بخارات کے ذریعے گرم پانی کے ابلنے کے گرم آبی بخارات کے ذریعے جو پانی اوپر چھت میں جمتا ہے، یہی مثال سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آسمان کے سورج کی شعاؤں سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان میں اڑتا ہے۔ یہ سائنسدان آج سے 90 سال پہلے ظاہر کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آج سے 1450 سال پہلے قرآن کے اندر اللہ بیان کر دیا اس کی حقیقت۔ اللہ کہتا ہے سورہ تاریخ کی 11 نمبر آیت میں والسماء والطارق، 11 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے اس آسمان کی جو پانی کو لوٹاتا ہے، یعنی اپنے چکر کے مقدار میں آسمان زمین سے پانی کو اوپر لیتا ہے، پھر بادلوں کی شکل بناتا ہے، پھر ان بادلوں کو بارش برسا کر نیچے گراتا ہے۔ قسم ہے ان آسمانوں کی جو پانی کو زمین سے لے کر پھر زمین کی جانب بادلوں کو بارش کی شکل میں اتارتا ہے۔ قسم ہے اس آسمان کی جو پانی کو لوٹاتا ہے اپنے چکر سے۔ سورہ الحجر کی 22 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو، اللہ کہتا ہے ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو بوجھل یعنی بھاری بادلوں کی شکل میں بھاپ بنا کر اوپر چلاتے ہیں اور آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور تم کو اس پانی سے سیر کر کے
ہم تم کو سیراب کرتے ہیں، جنگلات کو، مردہ زمین کو زندہ کر کے وہاں پر اناج اگاتے ہیں، اور انسانوں حیوانوں کے لیے ندی نالے کنووں میں پانی دیتے ہیں تاکہ وہ ٹھنڈا میٹھا چشمے کا پانی پی سکیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ ہم نے زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ سائنسدان یہ ثابت کرتی ہے کہ جب زمین بنائی گئی تو زمین ہل رہی تھی، پھر ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیا گیا۔ جو بھی پہاڑ ہم کو دکھتے ہیں، سائنسدان زمین کے اندر کی مقناطیس کے ذریعے اندازہ لگا کر یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ جو بھی ہو وہ جتنا دکھتا ہے اس کا ایک حصہ اوپر رہتا ہے تو 3 حصے پہاڑ وہ زمین کے اندر دھنسا رہتا ہے۔ سائنسدان یہ کہتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ زمین میں نہ ہوتے تو زمین اپنے مقدار پر قائم نہ رہتی اور زمین میں زلزلے آتے، زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ نبا کی 6 اور 7 نمبر آیت میں کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا، زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا اور پہاڑوں کو اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے نہ بلکہ منجمد ہو کر کھڑے رہیں۔ سائنسدان یہ ظاہر کرتی ہے کہ زلزلے اکثر ان علاقوں میں آتے ہیں جن علاقوں میں پہاڑ کم پائے جاتے ہیں۔ جہاں پہاڑ زیادہ پائے جاتے ہیں زمین کی مقدار وہاں کم ہل پاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیا۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہے، پہاڑوں کو بھی اللہ برباد کر کے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اس بستی والوں کو بھی زمین ہلا کر، زمین پھاڑ کر بستی والوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ انبیاء کی 31ویں آیت میں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ زمین ڈھلک نہ پائے، زمین ہل نہ پائے۔ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر اس قدر جما دیے تاکہ زمین ہل نہ پائے۔ اور سورہ نازعات کی 32ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو اسی نے مضبوطی سے زمین میں جما دیا۔ وہی اللہ ہے جو پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں جماتا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک ایسا معجزاتی کتاب ہے، دنیا کے سائنٹسٹ سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے جغرافی میپ کو پرکھ کر یہ بتاتی ہے کہ زمین ایک حصہ ہے تو پانی سمندر 3 حصے ہے، 3 حصے مقدار پانی ہے، ایک حصے میں زمین کی مقدار ہے۔ یہ دنیا کا گوگل میپ سیٹلائٹ کے ذریعے سائنٹسٹ جب سے سیٹلائٹ آسمان میں چھوڑی، دنیا کے گوگل اور جغرافیہ میپ کو پرکھ کر وہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر البحر بحر کہتے ہیں عربی میں سمندر کو، البحر کا تذکرہ 32 مرتبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور بر کہتے ہیں خشکی زمین کو، البر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف 13 مرتبہ کرتا ہے۔ 13 جگہ جملہ آیا ہے البر کا، جبکہ البحر کا سمندر کا جملہ اللہ قرآن مجید میں 32 مرتبہ لایا۔ اگر 32 کو 100 سے اگر ہم ملٹیپلائی کریں، اگر اس کا پرسنٹیج نکال کر دیکھیں، اور 13 کو 100 میں ملٹیپلائی یا پرسنٹیج نکال کر دیکھیں تو یقیناً البحر یہ 75% قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، اور البر خشکی زمین کا تذکرہ اللہ صرف 25% کیا۔ سائنسدان بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا میں ایک حصہ زمین ہے تو 3 حصے اللہ تعالیٰ پانی رکھا ہے۔ یہ ایک معمولی ریاضی کرشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا۔ سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، یہ آج کل کی سائنٹسٹ ظاہر کی، اپنے مدار میں، اپنے مقدار میں وہ سورج کیا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ اس کا ذکر آج کل کی سائنٹسٹ کرتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آج سے 1450 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآنی آیات کو نازل کر کے یہ ظاہر کر دیا سورہ انبیاء کی 33ویں آیت میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، یہ سب آسمانی فضا کے اندر اپنے اپنے مقدار پر تیر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کی حرکت اور اس کی مقدار کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ ذکر کر دیا۔ اور سورج کی یہ جو روشنی ہے، سورج کی روشنی یہ اس کی اصل روشنی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے یہ چاند کی روشنی اس کی اصل روشنی نہیں ہے۔ یہ ابھی چند سال پہلے سائنسدانوں نے ظاہر کیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا۔ سورہ یونس کی 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ ہے، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا، روشنی کا منبع بنایا، جہاں سے روشنی نکلتی ہے اس چیز کو اللہ سورج کو بنایا۔ والقمر نورا، اور سورج کے ذریعے چاند کو ہم نے روشن کیا، یعنی چاند کی جو روشنی، جو اس کا ریفلیکشن ہے، وہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کا روشنی ہے، اس کے ذریعے چاند میں روشنی آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ وَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور اسی کے ذریعے چاند کو گھٹانے اور بڑھانے کا جو مقدار اللہ آسمان میں چلاتا ہے، زمین کا سایہ چاند پر لے جا کر چاند بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس چاند کو موٹا اور باریک کرنے کا، کم و بیش دکھانے کا جو منزلیں ہم نے مقرر کی، تاکہ اس کے ذریعے تم برسوں کا شمار کر سکو، تاکہ تم اس کے ذریعے وقت کا اندازہ لگا سکو۔ چاند جب طلوع ہو کر غروب ہوتا ہے اس کی مقدار سے وقت کا اندازہ لگا، چاند جو بڑھتا اور گھٹتا ہے اس سے مہینوں کا تم حساب لگا سکو، اس کے ذریعے مہینوں اور سال کا حساب، یہ سب اللہ کے بنائے کرشمے۔ اور سورج کے بارے میں یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی 61ویں آیت میں ذکر کیا۔ سورج آسمان میں جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، سال بھر 364 دن ایک ہی جگہ سے طلوع ہو کر ایک ہی جگہ غروب نہیں ہوتا، اس کے طلوع ہونے کے منزلیں الگ الگ ہیں، جسے اللہ نے قرآن میں بروج کہا۔ بروج، اللہ کہتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو روشن کرتا ہے، وقمرا منیرا، اور چاند کو روشن اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں 12 بروج بنائے، ہر ایک مہینے میں آسمان کا سورج ایک بروج سے طلوع ہوتا ہے، 12 مہینوں کے 12 بروج سے سورج نکلتا ہے۔ یہ آج کل کی سائنٹسٹ ظاہر کرتی ہے کہ سورج اپنے ایک مقدار پر طلوع نہیں ہوتا، بلکہ 12 ماہ میں الگ الگ مقامات سے وہ طلوع ہوتا ہے، اس کے نکلنے طلوع ہونے کے منزلیں الگ الگ ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں 12 بروج کے ذریعے اللہ ذکر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمان میں جب پرندوں اور جانوروں کی حاضری ہوتی تھی، گنتی ہوتی تھی، ایک دن جب سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے کو نہیں پاتے تو وہ پوچھتے ہیں مالی ارل ہدہدا، کہاں میں اس ہدہد کو نہیں پاتا ہوں، وہ کہاں چلا گیا؟ ہدہد پرندہ کے غائب رہنے پر سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اگر وہ ہدہد پرندہ کوئی اچھی خبر لاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ذبح کر کے سزا دے دوں گا۔ ہدہد پرندہ آتا ہے اور آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے
اے سلیمان علیہ السلام میں ایک ایسے ملک سے آ رہا ہوں جسے ملک سبا کہتے ہیں، اور اس ملک میں حکومت ایک عورت کرتی ہے جس کا نام ملکہ سبا ہے۔ اس محل کے اندر بڑے بڑے گنبدوں میں ایک سوراخ بنائے ہیں، ایک ایک ماہ کا سورج جب ایک آسمان میں بروج سے طلوع ہوتا ہے تو ایک گنبد کے سوراخ سے روشنی اندر آتی ہے، یہ سارے لوگ اس روشنی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہاں کی قوم کے لوگوں کو اللہ کے علاوہ سورج کی سجدہ یہ لوگ کر رہے ہیں، سورج کی روشنی کا سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ بات جان لیں، اللہ تعالیٰ آج سے 1450 سال پہلے آسمان میں سورج کے نکلنے کے بروج کا ذکر کر دیا۔ اب آپ کہیں، کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر کہیں آج سے 1450 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بن کر آئے تھے کہ آسمان میں راکٹ لے کے اڑے تھے یا اپنا کوئی سیٹلائٹ آسمان میں چھوڑے تھے، آسمان میں سورج کے نکلنے کے منزلوں کے بارے میں نبی کو کیسے پتا چلا؟ نبی کو کیسے پتا چلا کہ سال کے 12 مہینے کا سورج 12 بروجوں سے نکلتا ہے، 12 منزلوں سے نکلتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کا منزل من اللہ کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اسی طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک محفوظ چیز بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج سے نکلنے والی خطرناک شعاعیں جو زمین کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، آسمان ان شعاؤں کو روک کر مفید شعاعیں زمین کی جانب ریفلیکشن کرتا ہے، یہ سائنسدان کہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے نبی مکرم آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی 32ویں آیت میں اللہ اس کا ذکر کر دیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے تمہارے سروں پر آسمان کو محفوظ والا چھت بنا دیا۔ یہ محفوظ والا چھت دو وجہ سے، پہلی وجہ آسمان سے نکلنے والی خطرناک شعاعیں جو زمین کے مخلوق کو تکلیف دے سکتی ہیں، ان شعاؤں کو روک کر مفید روشنی بھیجنے کا ایک محفوظ چھت ہے آسمان۔ اور دوسرا، جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں جو آسمان کے ملائے اعلیٰ کے باتوں کو سننے کے لیے آسمان میں جاتے ہیں، آسمان کے شہاب ثاقب جیسے بڑے بڑے سیاروں کو، آگ کے گولوں کو فرشتے ان چوری چھپے آ کر سننے والے شیطانوں کو مار کر گراتے ہیں، اس بات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وہ ان چھتوں کو پار نہیں کر پاتے، ان چھتوں کو کراس نہیں کر پاتے شیاطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس 32ویں آیت میں کہتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر اس کی نشانیوں کی جانب تم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جو زمین میں لوہا ہے، آئرن لوہا، سائنسدان یہ کہتی ہے، سائنٹسٹ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے بلکہ زمین کو کسی دوسری جگہ سے یہ زمین میں لوہا آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قرآن کے اندر کئی سال پہلے ذکر کر دیا۔ سائنسدان یہ کہتی ہے کہ آسمان میں اڑنے والے بڑے بڑے مقناطیس جیسے پہاڑ کے گولے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کئی سال پہلے یہ اپنے مقدار میں اڑتے اڑتے گھومتے گھومتے آخر کار زمین میں آ کر ٹکرائے۔ زمین کے اکثر مقامات پر ایسے پہاڑ جیسے بھاری بھرکم چیزیں جو آ کر زمین کو ٹکرائیں، وہاں کے نشان بڑے بڑے گڑھے اور بڑے بڑے کھڈے زمین میں بنے ہوئے ہیں جو آسمان سے بڑے پتھر جیسے مقناطیس آ کر ٹکرائے ہیں۔ آج بھی زمین میں اس کے بڑے بڑے گڑھے جیسے فوٹوز اور امیجز گوگل پر آپ کو مل جائیں گے۔ سائنسدان یہ کہتی ہے کہ یہ زمین میں لوہا نہیں تھا بلکہ آسمان میں اڑنے والے ایک گولے جیسے مقناطیس جب سے زمین میں ٹکرائے، پھر زمین کے آگ کا لاوا جو آتش فشاں جوالا مکھی جسے کہتے ہیں، سمندروں کے کنارے پہاڑوں کے ذریعے جو لاوا اگلتا ہے، یہ مقناطیس
دوسرے جگہ سے زمین میں ٹکرانے کے بعد زمین میں جا کر یہ پگھل گئے، پھر زمین میں لوہا پھیل گیا. یہ سائنسدان ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. سورہ الحدید، الحدید نام کا ایک سورہ ہے قرآن میں. الحدید کہتے ہیں لوہا. لوہا کے نام سے قرآن میں سورت اللہ نازل کر دیا. اور اس سورت کے 25ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا. لوہا زمین میں خود بخود نہیں بنا، بلکہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اسے اتارا دوسری جگہ سے، زمین میں لا کر ہم نے لوہے کو ڈالا جو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی زور آور ہے. ہم نے اس لوہے کو لوگوں کے فائدے کے لیے زمین میں لا کر ہم نے نازل کیا. آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لوہا زمین کی اصل چیز نہیں ہے، دوسری جگہ کے مقناطیس زمین سے ٹکرائے جانے کے بعد آئے ہیں. اللہ نے اسے نازل کیا. اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دنیا کی ہر چیز پانی سے بنی ہے. ہر مخلوق کے، ہر جاندار کے اندر 90% پانی ہوتا ہے. اس کا ذکر جب دنیا میں سائنسدانوں نے مائکروسکوپ کو بنایا، مائکروسکوپ کو جس میں باریک سے باریک جو آنکھوں کو نہیں دکھنے والے جراثیموں کو بڑا کر کے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں بآسانی، مائکروسکوپ کو سائنسدانوں نے جب بنایا تو ہر جاندار کو، ہر کیڑے مکوڑوں کو انہوں نے مائکروسکوپ میں رکھ کر دیکھا تو وہ لوگ یہ بتانا چاہے دنیا والوں کے سامنے کہ ہر جاندار کے اندر 90% پانی پایا جاتا ہے. 90% اس جاندار میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت میں ذکر کرتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ کہتا ہے اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے اندر پانی اور پانی سے پیدا کیے جانے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا. اسی طرح ایک زبردست سائنسی انکشاف جسے آج کے لوگ ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ پیشانی کے ذریعے کسی بھی انسان کا جھوٹ پکڑنے کی مشن سائنسدانوں نے تیار کر لی. کوئی بھی آدمی کو اس کے انگلیوں کے، اس کے باڈی کے بلڈ سرکولیشن کے ذریعے سب سے زیادہ اس کے پیشانی اور اس کے دماغ کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسے کیا ہے مائکروسکوپ لگائے جاتے ہیں اور کمپیوٹر میں اس کے آلات کو چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے. چند سوالات اسے کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا. اگر وہ سچ کہتا ہے تو اس کے باڈی کی حرارت اور اس کے بلڈ سرکولیشن کی مقدار اس کے سچ کو ظاہر کرتی ہے. اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کے ہارٹ بیٹ اور اس کا بلڈ سرکولیشن اور اس کے باڈی کی حرارت اور اس کے رگوں کی حرارت سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج کل سائنسدانوں نے جھوٹ پکڑنے والی مشین کو تیار کر لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ آج سے کئی سال پہلے اس پیشانی کے ذریعے کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ کر دیا. سائنسدان یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو سب سے زیادہ پیشانی میں باریک باریک رگیں ہوتی ہیں. ان رگوں کے اندر ایک سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ سرگرمی اس کے دماغ کے اندر ایک لوب بناتی ہے، LOBE، ایک لوب پیدا کرتی ہے. اس لوب کے ذریعے پوری دماغ کی باڈی، پورے بدن کی باڈی، اس کا بلڈ سرکولیشن اور اس کی باڈی کی حرارت کا ٹیمپریچر کے ذریعے سائنسدان پکڑ لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن وہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی کے رگوں سے اس کے جھوٹ کو پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے دماغ کے لوب کے ذریعے سائنسدان پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق
इसे सूर्य अलग कहते हैं। सूर्य अलग की 13, 14, 15, 16 इन 4 आयत में 15, 16 नंबर आयत में अल्लाह ताला पेशानी के झूठ के बारे में अल्लाह जिक्र करता है। अल्लाह कहता है 13, 14, 15, 16 इन आयत में, अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया। अल्लाहु अकबर। भला देखो, ये झूठ बोलने वाला जब झूठ बोलकर मुंह मोड़ता है, अलम या अलम, क्या ये नहीं जानते, अन्नल्लाह यरा, अल्लाह ताला इसके झूठ से बखूबी वाकिफ है, अल्लाह इसके झूठ को देख रहा है। कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया, हरगिज़ नहीं, अगर ये बाज ना आए तो हम इनके पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे। किस पेशानी के बाल? अल्लाह कहता है उस पेशानी के, नासियतिन काज़िबतिन खातिया, उस पेशानी को पकड़ेंगे जो पेशानी झूठ बताती है, जो पेशानी झूठी है, जो पेशानी खताकार है, गलतियां करने वाली और झूठ बोलने वाली है। इस झूठी और खताकार पेशानी को पकड़कर हम घसीटेंगे। क्यों अल्लाह ताला पेशानी को झूठ कहा? पेशानी के अंदर झूठ अल्लाह क्या बताना चाहता है? इस आयत पर गौर करके आजकल के साइंसदान झूठ पकड़ने वाली मशीनों को तैयार कर लिया, इसी आयत पर गौर करके। अल्लाह अकबर। इसी तरह साइंसदान ये बताते हैं कि आज से 19वीं सदी तक दुनिया ये जानती थी कि बदन में दर्द सिर्फ दिमाग में होता है। 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के साइंसदान लोग, 19वीं सदी के साइंसदान लोगों ने एक ऐसा लोगों के सामने साइंसी इंकशाफ को जाहिर किया। वो बताते हैं कि दर्द को महसूस करने वाले खुलिये दिमाग नहीं बल्कि चमड़े के अंदर है। चमड़ा एक ऐसी चीज़ है जहां दर्द महसूस करने वाले खुलिये पाए जाते हैं। जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन की सिरंज हमारे बॉडी में जब घुसती है, जब वो चमड़े को पार करती है तभी दर्द महसूस होता है। जब वो गोश्त के अंदर सिरंज घुसती है तो कोई दर्द नहीं महसूस होता। साइंसदान 19वीं सदी में यह बात जाहिर किया, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह निसा की 56वीं आयत, सूरह निसा 56 नंबर आयत, 4 नंबर का सूरा, 56 नंबर की आयत, 56 नंबर की आयत, अल्लाह ताला कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियज़ूकुल अज़ाबा इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी चमड़ी जलकर खाकिस्तर हो जाती है, गल जाती है, अल्लाह कहता है बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उनकी चमड़ी को एक नई चमड़ी चढ़ा देते हैं जहन्नम में। जब भी उसकी चमड़ी हर सेकंड में जलकर राख हो जाती है, गल जाती है, दूसरे ही सेकंड में हम उनको नई चमड़ी चढ़ा देते हैं। क्यों? अल्लाह कहता है लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो दर्द अजाब का मज़ा चख सकें। अल्लाह कहता है इनकी चमड़ी ही है जो दर्द महसूस करती है। दर्द के खुलिये चमड़े के अंदर पाए जाते हैं। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा, बेशक अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गालिब और हिकमत वाला है। आजकल के साइंसदानों ने इस बात को जाहिर किया, जबकि आज से कई साल पहले अल्लाह तबारक व तआला इस बात को जिक्र कर दिया कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला, ये कुरान एक मोजज़ाती किताब है। अल्लाह का कुरान एक ज़िंदा मोजज़ा है। इस कुरान के आयात के ज़रिए हम गैरों को दावत इस्लाम दे सकते हैं। इस्लाम की जानिब राग़िब करके हम दावत इस्लाम उनको बुला सकते हैं। हिदायत अल्लाह के हाथ में है। ये तो इन 2 किस्तों में मैंने चंद आयतों को आपके सामने पेश किया। ऐसे सैकड़ों हज़ारों आयतें हैं जो दुनिया वालों के सामने हैरान कुन करके रख देती है, हैरान कुन करके रख देती है। इन आयत के ज़रिए हर आयत में समंदर के अंदर जैसे सीपी में मोती छुपे रहते हैं, इस तरह कुरान के हर आयतों में अल्लाह हीरे और मोतियों को रखा है। इसे तलाशने की ज़रूरत है, इसमें गौर व तदब्बुर करने की ज़रूरत है।
آج ضرورت ہے امت کو ہم اسلام کی جانب ایسے معجزات والی آیتیں بتا کر اسلام کی دعوت دیں۔ اگر ہماری دعوت سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے، آخرت کی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہماری دعوتی مشن کو قبول فرمائے، ہماری زبانوں میں، ہماری دعوتی کام میں اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ لوگوں کے ہدایت کا سرچشمہ اور ذریعہ ہم سب کو بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔